الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بزرگان محترم، رب تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور پہچان کرانے کے بعد صحابہ کرام کی بھی پہچان کرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا ہے. کلمہ پورا ایک ساتھ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. کلمے کا لا الہ الا اللہ بہت ساری جگہ ہے، اور کلمے کا دوسرا جو حصہ ہے محمد رسول اللہ، وہ سورہ فتح میں ہے. تو اس طرح اس کلمے میں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات بیان فرمائی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب تمام ارواحوں کو پیدا فرما دیا تو میں اور آپ ہماری نگاہیں یہ دیکھتی ہے نا کہ بچہ آج پیدا ہوا، کل پیدا ہوا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا، دنیا میں جتنے انسان آنے والے ہیں، ان سب کا ایک نظام بنایا ہے، اور وہ سب لکھ کر لوح محفوظ میں اس کو رکھ دیا ہے. تو اس نظام کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. ہم جب کوئی سوسائٹی بنتی ہوئی دیکھتے ہیں، ہمارے رویل پارک جب بن رہا ہوگا، پہلا گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، تو پہلی مرتبہ دیکھنے والے کی نظر میں تو یہ بن رہا ہے، لیکن جس انجینئر نے اس کو تیار کیا ہے اس کو تو پورا نقشہ معلوم ہے کہ سوسائٹی کیسے بننے والی آگے چل کر. تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے پورا اس کا تختہ نقشہ بنایا ہے، اور اس کے مطابق دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا فرما دیا، جسم ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، روح تو پہلے سے اللہ کے یہاں موجود ہے. جب جسم بن کر اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، ہاتھ بن گئے، پیر بن گئے، چہرہ اور آنکھیں بن گئی، جسم بن گیا، سب کچھ جب بن جاتا ہے تو روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ چوتھے مہینے کی انتہا پر لا کر ڈال دیتا ہے، اور بچہ اندر حرکت کرنے لگتا ہے. تو یہ تمام ارواحوں پر اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی. ان اللہ نظر علی قلوب العباد. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی، اور اس میں سب سے جو بہترین قلوب تھے وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب اس کے بعد جو بچ گئے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طور پر منتخب فرمایا. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے اعلیٰ لوگ تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اتباع کرے، اس لیے کہ ان لوگوں جیسا ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آمنو کما آمن الناس، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ ایمان لے آؤ ایسا جیسا کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے آئے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ تمام وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے ان کی اچھے کاموں میں اتباع کی. تو وہاں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نیکی کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے. انہی صحابہ کرام میں حق کی تلاش میں جو سرگرداں رہے اور الگ الگ علاقوں میں گھومتے رہے، ایک لمبی مدت کے بعد وہ حق کو پا گئے، ان کا نام ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بہت فضائل آئے ہیں روایت میں. یہ اپنی زبان سے خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اسلام لانے کے بعد تو خوشی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد کہا اپنی زبان سے تم صحابہ کرام کے سامنے یہ واقعہ بیان کرو. تو حضرت سلمان فارسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا. وہ قصہ کیا ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کو
انہی کی زبان سے اردو میں ترجمہ کر کر بیان کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اصفہان شہر کے ایک دیہات جیہان نامی شہر کا رہنے والا ہوں۔ وہ دیہات جس شہر میں جس گاؤں میں وہ رہتے تھے، اصفہان آج بھی موجود ہے ایران میں۔ یہ تہران جو ہے آج کا تہران اور شیراز، یہ دو بڑے بڑے شہر ان کے بیچ میں پڑتا ہے اصفہان۔ تو روایت میں اس کا تذکر آیا ہے۔ تو میں وہاں کا ایک دیہات کا رہنے والا تھا، اور میرے ابا اس گاؤں کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بہت زمیندار تھے۔ اور ظاہری بات ہے اس وقت میں ایران کا جو دینی مذہب تھا وہ مذہب تھا آگ کی پوجا، آتش پرست، آگ کے پجاری تھے یہ لوگ، آگ کو خدا مانتے تھے۔ تو میرے والد صاحب بھی گاؤں کے بڑے تھے اور وہ بھی کٹر آتش پرست تھے۔ وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب میں نوجوان ہو رہا تھا، والد صاحب کو کوئی کام نکل آیا، تو والد صاحب نے اپنی کھیتی کی نوکر چاکر بہت تھے گھر میں، لیکن نگران بنانے کے لیے، دیکھ ریکھ کے لیے مجھے کہا کہ بھائی ابھی تھوڑے دن میں مشغول ہوں، تو تم ذرا اپنی کھیتی پر جا کر دیکھتے رہنا۔ تو جب میں اپنے کھیت سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک کنیسے پر نظر پڑ گئی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی ہے۔ تو کنیسہ یعنی چرچ، آج چرچ ہو گیا، اس زمانے میں ابھی تک یعنی سب کے سب عیسائی جو ہے وہ بت پرست نہیں ہو گئے تھے۔ اب کے جو عیسائی ہے ہمارے زمانے کے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی عبادت کرنے لگ گئے، اور آگے چل کر اب تو وہ کراس کی بھی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو اس وقت تک اتنی سب بت پرستی نہیں تھی، تھوڑی بہت آئی ہوگا، تھوڑا بہت شرک جیسا مسلمانوں کے کچھ فرقوں میں آ گیا ہے۔ تو ان کی آواز سنی میں نے، تو مجھے اچھا لگا، تو میں نے سوچا لاؤ اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں۔ تو ان کی جو عبادت کا طریقہ تھا وہ مجھے اچھا لگا، بھاگ گیا۔ تو جب عبادت ختم ہو گئی تو میں نے ان کا جو بڑا پادری تھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو ایران کا جو مذہب ہے وہ تو آتش پرستی ہے، یہ دین جو تم جس پر عمل کر رہے ہو وہ تو ایران کا دین نہیں ہے، تو اس دین کی اصل کہاں ہے؟ دیکھو نوجوانی میں کتنا اونچا سوال کیا۔ تو اس نے کہا کہ اس دین کی اصل تو ملک شام میں ہے، کیونکہ ملک شام میں انبیاء کرام علیہ السلام سب آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں آئے تھے، مسجد اقصی ملک شام میں۔ تو پھر اس کے بعد میں آتا جاتا رہا۔ اب شام کے وقت میں کیا ہوا، والد صاحب آئے، پوچھا کارگزار، اچھا دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تو دوسرے دن میں کھیت ہی نہیں گیا۔ یہ پہلا دن سنیچر کا تھا، وہ ہفتے میں 2 ہی دن جمع ہوتے تھے، تو دوسرا اتوار کا دن تھا، تو پھر میں دوسرے دن تو کھیت گیا ہی نہیں، میں یہیں پر پورا دن گزارا ان کے ساتھ۔ اور شام کو واپس جب لوٹا تو والد صاحب نے پوچھا کہ بھائی آج کی کارگزاری کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں آج کھیت نہیں گیا تھا، ہم سے ایک اچھا دین ہے، وہ عبادت بھی اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی محسوس ہوتا ہے، تو میں ان کے پاس گیا تھا۔ اچھا میرا مقام، کیونکہ میں نوجوان تھا، لیکن نوجوانی میں میں نے اپنے دین میں اتنی عبادت کی تھی، اتنا سیکھا تھا کہ ہمارا جو مندر تھا اس علاقے کا، اس میں ہی جب ہمارا پجاری نہیں ہوتا تھا، تو آتش پرستوں کے یہاں یہ ہوتا ہے، پارسی کے ہو آج ہمارے زمانے کے، کہ آگ کو بجھنے نہیں دینا ہے اس کو، تو وہ آگ کو ہمیشہ پھونکتے رہنا اور اس کو جلائے رکھنا، یہ میرا کام تھا۔ جب ہمارے مسجد کا یعنی ہماری مندر کا پجاری جب چلا جاتا تھا، اس کو وہ اگیاری کہتے ہیں اپنے عبادت گھر کو، یہ میرا کام تھا۔ تو والد صاحب بہت ہی ہوئے کہ میں نے تجھے اتنے اونچے مقام تک پہنچایا، پھر بھی تو ہمارے دین کو حق نہیں سمجھتا اور دوسرے کے دین کو بہتر سمجھتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ان کے دین سے بہتر ہے، آئندہ سے کبھی اس کی طرف جانا مت۔ اور پھر جب والد صاحب نے دیکھا کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی ہے، یعنی زبان سے میں نے اقرار نہیں کیا، تو انہوں نے میرے اوپر نگرانی سخت کر دی، اور جب وہ غیر حاضر ہوتے تو مجھے قید کر دیتے تھے گھر میں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ اب وہ مجھے جانے نہیں دے رہے ہیں، تو میں نے ان پر ایک، گھر میں بہت سارے نوکر چاکر تھے، وہ کیونکہ میں بھی بڑا ہو گیا تھا، جوان تھا، تو وہ میری بات سنتے تھے، تو میں نے ایک چٹھی لکھ کر میں نے کہا کہ وہاں چرچ میں دیا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ بھائی تمہارا مندر سے، تمہارے چرچ سے کوئی قافلہ جب مسجد اقصی کی زیارت کے لیے جانے والا ہو تو مجھے بھی اطلاع کرنا۔
تھوڑا پہلے اطلاع کرنا تاکہ میں تیاری کر سکوں۔ چنانچہ انہوں نے اطلاع بھیج دی کسی دن کہ بھئی اس دن جا رہا ہے قافلہ۔ تو میں نے جو کچھ ہو سکتا تھا، مال تو گھر میں بہت تھا، تھوڑا بہت مال لیا اور اس کے بعد 1-2 کپڑے لیے اور میں اس دن چرچ چلا گیا اور وہاں سے ان کے ساتھ سفر پر چلا گیا اور میں ملک شام میں پہنچ گیا اور دمشق میں پہنچا، آج کا جو دمشقس ہے وہاں مسجد اقصیٰ کی زیارت کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ دمشقس میں آ گئے اور وہاں ایک بہت بڑا عابد جو مشہور تھا، بہت بڑا چرچ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جب دین آہستہ 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 ختم ہو گیا تو دین حق کبھی ختم نہیں ہوتا مکمل طور پر، کچھ نہ کچھ روشنی باقی رہتی ہے اس کی۔ تو چند لوگ جو ہے وہ حق پر باقی رہ گئے تھے، لیکن وہ حق پرستوں کی آواز اتنی کم ہو گئی تھی کہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے حق بات۔ تو پھر وہ اپنی عبادت گاہیں، کوئی اپنے چرچ میں چلا گیا، کوئی جو ہے پہاڑوں کی گھاٹی میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، ایسا ہو گیا۔ تو مجھے لوگوں نے رہنمائی کی کہ فلانے چرچ میں جو عابد ہے وہ بڑا نیک ہے، بزرگ ہے۔ تو میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ اس سے میں نے کہا کہ بھائی میں دین حق کی تلاش میں آیا ہوں اور میں تمہاری صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں ایک لمبا وقت تک اس کی صحبت میں رہا، لیکن چند دن رہنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی لوگوں کو صدقہ خیرات کا حکم کرتا ہے، لوگ اس کی بات اچھے اعمال کا حکم کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، اور لوگ اس کی بات سن کر صدقہ خیرات اس کے ہاتھ میں دے جاتے ہیں اور یہ مال جمع کرتا ہے، اور وہ اتنا مال جمع کرتا ہے کہ اس کے پاس تقریباً 7 مٹکے بھر کر سونا چاندی ہو گیا تھا۔ تو وقت گزرتے گیا، کیونکہ میں تو اجنبی تھا تو لوگوں سے کیا کہتا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو میں نے، وہ لوگ جمع ہوئے اس کے دفن کرنے کے لیے، اس کے احترام میں، تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم اس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امانت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمہیں تو یہ سب حکم کرتا تھا لیکن خود مال جمع کرتا تھا، اور یہ دیکھو اس کا خزانہ پورا۔ تو وہ بہت ناراض ہوئے سب، اور انہوں نے اس کو لٹکا دیا ایک کھمبے پر، اور اس کے بعد پتھر اتنے مارے کہ اس کا پورا چہرہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو آگ سے جلا دیا۔ اب اس کی جگہ انہوں نے دوسرا آدمی مقرر کیا۔ جو دوسرا آدمی تھا وہ واقعتاً بہت نیک انسان تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والا، عبادت کرنے والا۔ مجھے بھی اس سے بہت لگاؤ ہو گیا اور ایک بہت لمبا وقت اس کے ساتھ گزر گیا۔ حضرت سلمان فارسی سال نہیں بتا رہے یہاں پر کہ کتنے سال ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے، تمہیں تو معلوم ہے میں تو راہ حق کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، ورنہ میں اپنے علاقے میں بہت مالدار آدمی ہوں۔ تو آپ مجھے بتاؤ اب دنیا میں کون ہے تم جیسا جس کے پاس میں جاؤں؟ تو انہوں نے بتلا دیا کہ یہاں سے ایک شہر ہے دور، نصیبین اس شہر کا نام ہے، اور وہاں فلانے علاقے میں ایک عالم دین ہے، راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں حق کا متلاشی تھا، میں وہاں چلا گیا، اور واقعتاً وہ شخص اتنا ہی نیک تھا جیسا اس نے بتلایا تھا۔ میں اس کی صحبت میں رہا لمبے وقت تک، اور ایک لمبا وقت گزر گیا یہاں تک کہ اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو میں نے اس سے پھر یہی بات کی کہ اللہ کے بندے آپ تو دنیا سے جا رہے ہو اور مجھے حق کی تلاش باقی ہے، اب تم جیسا کون ہے؟ اس نے کہا موصل چلے جاؤ۔ موصل ابھی بھی موجود ہے، موصل شہر، یہ آج کل عراق اور ملک شام کی سرحد پر پڑتا ہے۔ یہ جو بغدادی تھا نا، اس نے اسی کو دارالحکومت بنایا تھا ICC والوں نے۔ تو یہ موصل شہر چلے جاؤ، وہاں پر ایک عابد ایسا موجود ہے۔ چنانچہ میں وہاں چلا گیا، اور یہ شخص بھی اللہ کا بہت عبادت گزار آدمی تھا۔ لمبا وقت اس کی صحبت میں رہا، لیکن اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو وہی بات میں نے اس سے بھی کہی، تو اس نے کہا اب میرے یاد میں صرف ایک آدمی بچا ہے جو رائے حق پر موجود ہے، اور وہ عموریہ شہر میں رہتا ہے، تو آپ عموریہ شہر چلے جاؤ۔ چنانچہ میں وہاں چلا گیا، اس کی صحبت میں رہا، اس کو بھی نیک اور صالح آدمی پایا۔ اور اب میں نے جب دیکھا کہ کافی وقت سے ایسا ہو رہا ہے، تو میں نے وہاں رہتے ہوئے، چرچ میں رہتے ہوئے، عبادت گھر میں رہتے ہوئے تھوڑی تھوڑی تجارت کرنا شروع کر دی تھی، اس لیے کہ مجھے یہ تھا کہ بھئی ایک کی وفات ہوتی ہے، دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، تو میں خالیات ہو جاتا ہوں، سفر کے لیے کوئی خرچہ نہیں رہتا، اور چرچ کے پیسوں سے لینا میں، یعنی صدقے کے پیسے سے لینا میں اپنی توہین سمجھتا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو میرے پاس کچھ بکریاں اور کچھ گائیں جمع ہو گئی،
اب اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا. تو میں نے اس سے یہی بات سوال کیا تو اس نے کہا کہ اب میری یاد میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے دنیا میں جو رائے حق پر ہو. مجھے علم نہیں ہے، لیکن اب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ جو حرہ کی زمین ہے اور جو نخل والی زمین ہے یعنی کھجوروں والی زمین ہے وہاں پر مبعوث ہوں گے. اور اشارہ کیا کہ وہ جو آج کا مدینہ منورہ ہے یثرب وہاں پر وہ ظاہر ہوں گے. تو تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں کوشش کرتے رہو، تلاش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے. تم اچھے جوان ہو، تم پالو گے اس زمانے کو. چنانچہ ابھی بھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہم کو بتلاتے نہیں کہ ان کی عمر کتنی ہے، اسی لیے محدثین نے اور ان کی سیرت بیان کرنے والوں نے ان کی عمر مختلف لکھی ہے. جن لوگوں نے کم لکھی ہے انہوں نے 80 سے اوپر بتلائی ہے، اور جن لوگوں نے زائد لکھی ہے انہوں نے کہا 250 سے 350 سال کے درمیان حضرت سلمان فارسی کی عمر ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو 5 آدمیوں کی صحبت کا قصہ بیان کیا، لیکن بہت ساروں نے تقریباً 13 شہر انہوں نے بدلے ہیں الگ الگ، جہاں الگ الگ لوگوں کی صحبت میں رہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمر بہت بڑی ہوئی ہے حضرت سلمان فارسی کی. بہرحال سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن سے فارغ ہو گئے لوگ، تو پھر میں اپنا سامان گائے وغیرہ لے کر باہر نکلا، اور جو قافلے جا رہے تھے وہاں سے ان میں سے کسی ایک سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو ان قافلے والوں نے بتلایا کہ ہم بنو کلب کے ہیں. بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لائے ہیں لوگ. تو ان لوگوں نے کہا ہم بنو کلب کے ہیں اور وادی قرا کے رہنے والے. وادی قرا مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان میں پڑتی ہے. تو کہا کہ میرے پاس یہ کچھ بکریاں ہیں اور گائے ہیں، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے کوئی اچھی جگہ لے جاؤ اور مجھے بتلانا کوئی اچھا ٹھکانہ اس شہر میں، تو میں وہاں مزدوری کر لوں گا اور اپنی زندگی گزاروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. راستے میں انہوں نے وعدہ خلافی کی، میری بکریاں تو لے لی، گائے بھی لے لی، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے مجھے غلام بنا لیا. چنانچہ ایک یہودی کے گھر میں غلامی کرنے لگا. اب اس یہودی کے کوئی رشتہ دار بنو قریظہ قبیلہ، بنو قریظہ جو ہے مدینہ منورہ میں ایک یہود کا قبیلہ تھا، تو اس کا چچا زاد بھائی جو ہے مہمان آیا اس یہودی کے گھر میں جس کے گھر میں غلام تھا. اس نے پوچھا کہ یہ تو بہت بااخلاق غلام ہے آپ کا جو غلام ہے، تو آپ اس کو مجھے سپرد کر دو. تو عرب میں یہ عادت تھی کہ وہ مہمان کی کوئی درخواست رد نہیں کرتے تھے. چنانچہ اس نے اس کو ہدیہ کر دیا مجھے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. چنانچہ میں غلام بن کر مدینہ منورہ میں آ گیا بنو قریظہ قبیلے میں. اب اس کی کھجوروں میں کام کرنے لگا. ایک دن آواز تو آتی رہتی تھی، اطلاع ملتی رہتی تھی کہ مکہ میں کوئی ایسے شخص ہیں، لیکن میں جا نہیں سکتا تھا غلامی کی بنا پر. چنانچہ ایک دن میرا مالک جہاں بیٹھا ہوا تھا کھیت میں کھجوری پر کام کر رہا تھا اور میرا مالک نیچے ہی بیٹھا ہوا تھا، میں اوپر چڑھا ہوا تھا. تو اس کا چچا زاد بھائی اس کے پاس آیا اور آ کر کہا اللہ غارت کرے بنو قیلا کو. بنو قیلا جو ہے وہ اوس اور خزرج جو ہے ان کے باپ دادا جو تھے بڑے، وہ مین جو خاندان کے بڑے تھے ان کا یہ تھا نام، تو یہ ان کی اولاد تھی. تو کہا بنو قیلا کو اللہ غارت کرے، وہ عرب کے اس نبی کے پاس جمع ہو گئے ہیں قبا میں. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس کا، ہم میں سے جو لوگ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا. میرے بھائی آج جب یہ بات کر رہے ہیں دونوں، ان کو اندر سے شدید احساس ہے کہ اتنے سالوں سے جب نبوت کا تذکرہ ہوتا تھا تو ہمارے خاندان میں نبوت کا تذکرہ ہوتا تھا کہ بھائی بنو اسرائیل کے فلانے بیٹے میں یہ نبی آیا اللہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو عمران میں آئے، آل عمران میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح اور خاندان میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور خاندان میں آئے، سب کا تذکرہ ہوتا تھا. لیکن آج پہلا موقع ہے تقریباً 650 سال کے بعد، اور آپ کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 3,500-4 ہزار سال، تو اتنے ہزار سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور بنو اسحاق میں سے نہیں ہے، بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے. تو ان پر تو آرے چل رہے تھے کہ اللہ ان کو غارت کرے، وہ بنو ہاشم کے ایک نبی کے ارد گرد قبا میں جمع ہوئے ہیں. جیسے ہی میں نے سنا میری تو پوری زندگی کی تلاش یہ تھی، میرے دل میں میرے جسم میں ایک جھرجھری فوری طور پر گرم آ گئی اور پورا بدن کانپ گیا اور گویا میں گر جاؤں گا. لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے اپنے احساسات کا اظہار کر دیا اس کے سامنے
تو یہ تو دیکھو کتنے بغض کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو یہ مجھے کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ پر قابو پایا کھجور کے درخت پر، اور اس کے بعد میں آہستہ سے نیچے اترا اور کہا کہ یہ آپ کی چچا زاد بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کیونکہ ان کو تو وراثت چھین جانے کا بہت بڑا غم ہو رہا تھا آج، تو اس نے زوردار مجھے تماچا مارا میرے مالک نے، اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا لینا دینا، تمہارا دین اس دین سے بہتر ہے جس کے بارے میں یہ بات کرے، یہ کہہ کر مجھے اوپر چڑھا دیا۔ چنانچہ میں اپنے کام میں لگ گیا، اور دن بھر کی کمائی کی جو کھجوریں تھی میرے کھانے کی وہ تو چلے گئے، رات کا وقت میرا آرام کا تھا، تو میں اسی وقت ان کھجوروں کو لے کر قبا پہنچا۔ یہ آخری جو اموریہ والا جو پادری تھا اس نے نشانیاں بتلائی تھی کہ جس آدمی کا میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کی 3 نشانیاں ہیں، لا يأكل الصدقہ ويأكل الہدیہ وبین یدیہ خاتم النبوہ، تو کہ یہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیے کو کھائیں گے، قبول کریں گے، اور ان کی پشت کے درمیان جو ہے وہ ختم نبوت ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں ہیں ان کی، تو میں یہ نشانیاں دماغ میں بٹھائے ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا آج میں جب قبا میں پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاندان کے بیچ میں وہاں تشریف فرماتے، بہت سارے صحابہ کرام جمع تھے، تو انہوں نے جو ہے مجھ سے سوال کیا کون ہے، ہم نے بتلایا یہ، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کے سامنے میں نے کھجوریں پیش کر دی کہ یہ کچھ صدقہ ہے، میں جو آپ کے غریب ساتھی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ نیک صالح انسان ہیں، اور آپ کے جو ساتھ رہنے والے وہ غریب لوگ ہیں، اس لیے میں صدقہ لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ڈال دی کہ تناول فرماؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمائی، تو میں سمجھ گیا۔ اب دوسرے دن جو ہے، اب میرے پاس موقع نہیں تھا دوبارہ کا، تو میں انتظار کرتا رہا کہ کب آ جائیں گے مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ آ گئے تو پھر میں کھجوریں لے کر گیا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ کھجوریں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ سلمان ہے، چنانچہ فرمایا کہ اللہ کے میں آپ کے پاس یہ کھجوریں لے کر آیا ہوں، اور یہ ہدیہ ہے، میں نے اپنی خالص کمائی سے کمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائی اور صحابہ کرام کے درمیان ڈال دی، انہوں نے بھی کھا لی، تو میں سمجھ گیا کہ ہدیے کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائی۔ اب تیسری بات باقی رہ گئی تھی، تو میں تیسری مرتبہ پھر پہنچا ایسے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازے کے قبر کے اندر اتارنے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ جنازہ آتا ہے، تھوڑی قبر کو ٹھیک کی جاتی ہے، اس میں رکھا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے۔ اس موقع پر آپ کے جسم پر 2 چادریں تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اطراف میں گھومنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، تو آپ نے اپنی چادر ہٹا دی، ختم نبوت دیکھنا چاہتے ہو، مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو، اور ہٹا دیے چادر۔ چنانچہ میں قابو نہیں رکھ سکا۔ اب سوچ سکتے ہیں کتنے سال اس شخص نے راہ حق کی تلاش میں گزارے ہیں، اور اس دن کے یہ انتظار میں اس علامت کو دیکھنے کے لیے، تو میں بے اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہونے کے باوجود، ابھی آپ کے سامنے شہادت اور گواہی نہ دینے کے باوجود، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے چمٹ گیا، اور وہ جو علامت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کندھوں کے درمیان جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، میں اس کو بوسہ دینے لگ گیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، قصہ سناؤ۔ تو پھر سلمان فارسی نے یہ پورا واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ سنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، آپ نے پھر صحابہ کرام کو بلایا، جب تفصیل مکمل ہو گئی اور کہا ان کے درمیان یہ سناؤ۔ تو اس طرح سلمان فارسی رائے حق کو پا گئے دوستو۔ اس کے بعد بہت بڑی داستان ہے ان کی، مجھے آپ کے سامنے سنانے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حق دین کو لوگوں کو تلاش کرنے میں کتنی مشقت ہوئی، اور کس مشقت کے بعد وہ رائے حق تک پہنچے، لیکن ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا دین بالکل اپنے گھر میں جب پیدا ہوئے تو ہمیں مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت لے کر آئے ہیں، ہمیں اس پر اپنا ایمان اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں، اپنے آنے والی نسل تک اس دین حق کو منتقل کرنا چاہیے۔ دوستو، ہم اپنے دین پر باقی رکھنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے الگ الگ کام کرتے ہیں، کبھی مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کبھی خانقاہوں کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہے، اس سے دین ہماری زندگی میں مضبوط ہوتا ہے،
ایمان قوی ہوتا ہے پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری بستی میں کل ایک جماعت آئے گی مستورات کی، اور یہ جماعت جو ہے ایک دن اپنے امتیاز بھائی کے گھر 205 نمبر ہے نا، اور پھر 124 نمبر مولانا ساجد صاحب کے یہاں رہے گی۔ تو ہماری بستی والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی مستورات کو ان میں حاضری کے لیے بھیجے، تاکہ ہمارے گھر میں جب دین آئے گا، بچوں میں دین آئے گا، مرد تو دن بھر معاش کی مشغولی میں رہتا ہے، اور اس طرح ہماری بستی میں دین پھیلے۔ کتنا آسان ہے ہمارے لیے، تو ہماری پوری بستی مسلمان ہے، اگر ہمارے گھر کا ہر بچہ نماز پڑھنے والا بن جائے، ہر مرد نماز پڑھنے والا بن جائے، ہمارے گھروں میں ہماری مستورات ہے وہ نماز پڑھنے والی بن جائے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رسالت پر کامل یقین عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔